لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو کلپس آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ آپ کا عمرہ مفردہ ہے اور آپ جدہ سے ڈائریکٹ مکہ جا رہے ہیں، لہذا آپ کا میقات جوحفہ ہے۔ جوحفہ پہنچنے کے بعد ہی آپ احرام باندھیں گے، اس سے پہلے باندھ سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد۔ جوحفہ میں پہنچنے کے بعد اس احرام کے کپڑے پہننے سے پہلے غسل مستحب ہے، غسل کر لیں گے۔ اس کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب و عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز جو احرام کی نیت کرنے سے پہلے مستحب ہے وہ ادا کر لیں گے بنیت قربت۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور یہ تو ارادہ ہے ہی کہ ہم احرام باندھنے سے پہلے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر جو نیت کی جائے گی، احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ کا قربتاً اللہ، اور اسی نیت کے ساتھ تلبیہ کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اس تلبیہ کا ریپیٹ کرنا، بار بار دہرانا بھی مستحب ہے، لیکن ایک بار کہنا واجب ہے، اور تلبیہ کے الفاظ کو صحیح طور پر کہنا بھی واجب ہے، صرف سننا کافی نہیں ہے۔ اور اب اس تلبیہ کے الفاظ کو ادا کرنے کے بعد آپ محرم ہو جاتے ہیں۔ محرم ہو جانے کے بعد جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس میں خشکی کے جانوروں کا شکار، جمع کرنا یعنی اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنا، عورت کا بوسہ لینا یعنی کس کرنا، عورت کو مس کرنا یعنی ٹچ کرنا، لیکن یہ سب لذت کے ارادے سے ہو۔ عورت کو دیکھنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا، استمنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے، عقد نکاح کرنا، خوشبو لگانا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا یا ایسا کپڑا پہننا جو سلے ہوئے لباس کے حکم میں آتا ہو، سرما لگانا، آئینہ دیکھنا، مردوں کے لیے بند جوتا یا موزے پہننا، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عورتوں کے لیے بند جوتا یا موزہ پہننا حرام نہیں ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی اسپیشل کپڑے نہیں ہیں، بلکہ جو کپڑے وہ پہنتی ہیں اسی میں وہ احرام کی نیت کریں گی۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ فسوق، جھوٹ بولنا، گالم گلوچ کرنا، بحث و جھگڑا کرنا، ایسا کام کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے کسی مومن کی تو میک اپ کرنا، آرائش کرنا، اپنے کو بنانا سنوارنا، بدن پر تیل ملنا، بدن کے بال صاف کرنا، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، عورتوں کو بہرحال اپنا سر ڈھانپنا ہے، خاص طور پر جب نامحرم موجود ہوں۔ عورتوں کا اپنے چہرے کو چھپانا حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پانی میں سر ڈبونا، مردوں کا سائے میں رہنا، یہ صرف لیڈیز کے لیے مسئلہ نہیں ہے، صرف جینٹس کے لیے ہے کہ وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے، یعنی بند گاڑی میں دن میں نہیں جا سکتے۔ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بہرحال رات میں سفر کر سکتے ہیں، ان پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دن میں بند گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کفارہ ہوگا۔ جسم سے خون نکالنا، ناخن کاٹنا، دانت نکالنا اور ہتھیار لے کر چلنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں ایک محرم کے اوپر، یعنی جو احرام کے کپڑے پہننے کے بعد احرام کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ انشاءاللہ مکے پہنچ جائیں گے تو مکے میں پہنچنے کے بعد جو عمرہ مفردہ کا دوسرا عمل ہے وہ ہے طواف خانہ کعبہ۔ طواف میں کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت ہے کہ طواف کرتا ہوں میں عمرہ مفردہ میں قربتاً اللہ۔ پھر طہارت بھی شرط ہے کہ آپ یعنی آپ کا جسم بھی پاک ہو طواف کے وقت، اور آپ کا جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہوں، اور اس کے علاوہ آپ باوضو ہوں۔ اگر جسم پاک ہے اور کپڑے پاک ہیں لیکن اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ کا طواف صحیح نہیں ہے، اس لیے نیت بھی ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ میں جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر چوتھا چکر کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹتا ہے
تو آپ اس طواف کو بریک کر دیجئے، وضو کر کے آئیے اور 5واں 6واں اور 7واں چکر پورا کر لیجئے۔ طواف مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 راؤنڈ کا ایک طواف ہوتا ہے، جس کو ایک راؤنڈ کو شوط کہتے ہیں۔ 7 شوط یعنی ایک طواف۔ اور یہ طواف جو خانہ کعبہ کا ہے وہ اس کارنر سے شروع ہوگا جہاں پر حجر اسود جس کارنر پر فکس ہے۔ تو اور جس وقت آپ طواف کریں گے تو آپ کا لیفٹ شولڈر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رہنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان اپنے کو رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ طواف کرتے وقت جب آدمی کبھی پہلی بار جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچ جائیں، ہر جگہ بوسہ لے لیں، لیکن آپ طواف کرتے وقت جب آپ واجب طواف کر رہے ہوں تو اس وقت کسی خانہ کعبہ کی اگر موقع بھی ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں، رش بھی نہیں ہے، تب خانہ کعبہ کی اگر موقع بھی ہے اور آپ جا بھی سکتے ہیں، رش بھی نہیں ہے، تب بھی آپ بہرحال خانہ کعبہ کی دیواروں کو ٹچ نہ کریں، اس کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ ہجر اسماعیل یعنی جب خانہ کعبہ سے گویا جو اس کی ہے خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ اور کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ پھر ایک کرو سا ہے راؤنڈ لیے ہوئے، اس کے اندر کا پورشن جو ہے وہ ہجر اسماعیل ہے، اس کے اوپر پرنالہ ہے۔ یہ ہجر اسماعیل کو بھی طواف میں شامل کرنا ہے اور ہجر اسماعیل کی دیواروں کو بھی ٹچ نہیں کرنا ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے، جو عمارت ہے، وہ جہاں پر ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک تھوڑا سا گیپ ہے، گیپ کے بعد پھر ایک گویا ہاف سرکل سا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ